اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید کا پہلا دن آلموسٹ ختم ہو گیا اور ہمارا شہزادہ آیا ہوا ہے بھائی رفتار کا، ہمارے پاس ابراہیم جعفری ماشاءاللہ ویڈیو شوٹ یہ کر رہے ہیں، ہمیشہ یہ کیمرے پہ نظر آتے ہیں۔ آج انہوں نے موبائل پکڑا ہوا اور ہماری ویڈیو بن رہی ہے۔ بڑی اچھی ایک لرننگ ہوئی عید کے دن، اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں محترم ہمارے دوست، ہمارے بڑے، ہمارے مرشد، ہمارے رہنما مفتی المتین صاحب، ٹرینر بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے دوست بھی ہیں۔ بہت زبردست ایک لرننگ ہوئی۔ ہم ایک بات اکثر بات کرتے ہیں، جو میں تحریریں ان جیسے حضرات کی تحریریں پڑھ کے ویڈیو پوسٹ میں بتاتا ہوں، اور وہ ہے ہیومن کنیکشن کی پاور، دا سننا آف دا ہیومن کنیکشن، دا پاور آف دا ہیومن کنیکشن، کہ انسانوں کے آپس کی تعلق کی، ملنے جلنے کی، ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھنے کی جو کنیکشن ہے نا، اس کی مفتی المتین صاحب نے زبردست اگزامپل دی۔ ہمارے مفتی المتین صاحب ماشاءاللہ اعتکاف میں تھے، اور اعتکاف کے بعد جب یہ آتے ہیں تو امیزنگ اسٹوریز ہوتی ہیں۔ تو اس مطلب اعتکاف میں ان سے ملے تو وہ اسٹوریز تو ہم نے ان سے پوچھ لیں، بہت امیزنگ تھی۔ کسی دن انشاءاللہ اس کی بات بعد میں بتائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کل آپ کا اعتکاف جب مکمل ہوا، جب آپ گھر پہ آئے، ملاقات ہوئی، تو عید کا دن کیسے گزرا؟ تو انہوں نے بتایا کہ طاہر بھائی، ہم نے ایک چیز آج ایک یونیک ایک چیز شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز کا خیال آیا کہ یہ کام پہلے کیوں نہیں ہوا، اور اس کے جو اثر بیان کیا انہوں نے، جو ہیومن کنیکشن کی میں بات کر رہا ہوں، تو مفتی صاحب وہ کیا عمل تھا، ذرا بتائیں نا ہمارے دیکھنے والوں کو، اور اس کا کیا اثر آپ نے دیکھا؟ اچھا، سب سے پہلے تو سارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، عید مبارک، اللہ سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اچھا، اعتکاف میں عموماً ہم لوگ جو ہے تربیتی نشستیں رکھتے ہیں۔ اچھا، اس مرتبہ ایسا ہوا کہ اعتکاف میں کچھ فوتگیاں ہوئی تھی، ہمیں جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، تو عید کے پہلے دن سوچا کہ ان کے ہاں تعزیت کرنے چلے جاتے ہیں۔ پھر اچانک ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے پاس مسجد میں وہ نمازی حضرات جو کہ آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ابھی بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں آ پا رہے، تو ہم 8-10 ساتھی جو ہے سوچے کہ یار چلو ان کے ہاں چلتے۔ ہاں۔ تو ہم جو ہے نا مختلف گلیوں میں جن جن کی نشاندہی ہوتی گئی، ہم ان کے پاس گئے، اتنے اچھا، خوش ہو کتنے جاتے ساتھی مل گئے آپ اس میں؟ تقریباً 8 سے 10 ساتھی ہم تھے۔ اچھا، صبح آپ نے عید کی نماز پڑھی؟ عید کی نماز پڑھی اچھا، ہم عید کی لوگ، نماز پڑھی، گھر میں آئے، گھر میں کچھ کھایا پیا، آپس میں ٹیمیں بنائیں، اور پھر یہ علاقے میں ڈسپرس ہو گئے۔ اچھا جی۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ جو ہے نا مختلف گلیوں میں پوچھتے جائیں گے کہ بھائی فلاں کہاں رہتا ہے، فلاں کہاں رہتا ہے، اور تقریباً ساتھیوں کو پتہ بھی تھا۔ تو سب سے پہلے جن کے ہاں فوتگی ہوئی تھی تعزیت کرنے گئے، ان کی دل جوئی کی کہ ہم جو اعتکاف میں تھے آ نہیں سکے، اور آپ لوگ کی اعتکاف میں بڑی دعائیں مانگی، تو ان سے تھوڑی سی ان کی حوصلہ ہو گیا، حوصلہ صبر ہو ہو گیا۔ گیا، صبر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم جو بابے حضرات تھے، بیمار حضرات تھے، جوان تھے لیکن بیمار ہو گئے اب تھے، مسجد نہیں آ اور سکتے تھے۔ مسجد نہیں آ سکے اس رمضان میں، ہاں۔ تو ہم نے کوشش کی کہ ان کے ہاں چلے جائیں۔ اب وہ جب گئے، ان کو توقع بھی نہیں تھی کتنے لوگ آئیں گے، اور سینئر لوگ آئیں گے، اور محلے کے اچھے لوگ آئیں گے، تو وہ اتنے خوش ہو گئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ اچھی۔ تو ہمیں احساس ہوا کہ یار ہم کتنے بے خبر ہوتے ہیں کہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جو ہمارے ساتھ پہلے معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، ہاں۔ پھر وہ ہم سے کٹ جاتے ہیں، تو ہم لوگ پوچھتے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب شاید وہ بیمار ہے، ان کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر کبھی کبھی جو ہے سال میں، مہینے میں، 15 دنوں میں کوئی ایک آدھ ترتیب بن کے ایسے حضرات کے پاس جایا جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کے حوصلہ افزائی کی جائے، تو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے، اور انسانی ہمدردی کا ناطہ بھی یہی ہے نا، اور پڑوس ہونے کا حق بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے ارد گرد کے لوگوں کی جو ہے نا خبرگیری کرتا خبر رہے۔ گیری کرے، پتہ چلتا ہاں، رہے۔ پہلے جو ہے ایک مسجد جو ہوتی تھی نا، ایک وہ ہوتی تھی کمیونٹی کا ایک وہ ہوتا، ہب ہوتا تھا۔ اب وہ سسٹم جو ہے دن بدن ہم سے کیا ہوتا جا رہا ہائے ہے، ہائے۔ جب سے سوشل میڈیا آیا، جب سے اسمارٹ فون آئے، تو جب سے اے آئی آیا، تو لوگوں کا انسانوں سے ربط ختم ہو گیا۔ ٹیکنالوجی پہ بڑھ گیا، ہاں، اسکرین کے دوست ساتھی زیادہ تو بن میں گئے، سمجھتا ہوں کہ انسان تو انسان ہے، ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کر جائے، اس کے متبادل نہیں مل لیکن سکتے۔ انسانی جذبات اور احساسات وہ انسانوں کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پوچھیں، ایک دوسرے کی غمی میں، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہو جائیں، تبھی اس کا احساس اچھا جو ہے۔ مفتی صاحب، آپ یہ بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو، یا ہم سب کو، مجھے بتائیں، ابراہیم کو بتائیں، دیکھنے والے بھی تو دیکھتے رہیں گے، آپ کی اپنی کیا کیفیت تھی جب ساتھی آپ لوگ جب ملے، جب ان سے آپ نے تعزیت کی، ان کے گھر والوں سے ملے، بچوں سے ملے، پھر آپ نے بتایا کہ آپ بیماروں کے پاس گئے، ان کے لیے دعا کی، ان بزرگوں کے پاس گئے جو مسجد پہلے آتے تھے اب نہیں آ سکے، آپ کی اپنی کیا احساسات تھے؟ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا اس وقت؟ یار ایک تو جو ہے نا مجھے احساس ہوئی، جو جوانی ہے، جو صحت ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے، ہائے ہائے۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ فراغت، یہ صحت،
اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہم انسان جو ہے نا اس معاملے میں بڑے غفلت میں، دو نعمتیں ایسی ہے کہ ہم انسان اس میں غفلت میں پڑے، ایک جو ہے فراغت اور ایک صحت۔ تو مجھے آج اس کا جو ہے نا اتنا احساس ہوا کہ جب یہ صحت کی نعمت چلی جاتی ہے نا، پھر احساس ہوتا ہے کہ یار یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ جو ہمارے پاس فرصت کے لمحات ہوتے ہیں، پھر جب آپ کی چھٹیاں ہی ہوتی ہے اور آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ یار ہم نے کیا کھویا۔ اچھا، اس کے بعد دوسری سائڈ پہ جب آپ لوگوں سے ملے، وہ جذبات بتائیں ذرا۔ اچھا، پھر جب ہم خود بھی کیفیت یہ تھی کہ یار یہ کام تو ہمیں پہلے ہی کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، ان کی جو خوشی تھی وہ اپنی جگہ تھی، لیکن ہماری جو اندر کی جو فیلنگ تھی خوشی کی، جو حقیقی خوشی ہوتی، وہ محسوس ہے کہ آج ہم نے عید کی قیمت کیا کیا، وصول کسی کے دل میں خوشی ڈالنا، کسی کے جو ہے غم کی سطح کو کم کر دینا، کسی کو کندھا فراہم کر دینا، کسی کے آنسو پہنچ دینا، کسی کے جو نا چہرے پہ مسکراہٹ لانا، کسی کو امید دلا دینا۔ او ہو کیا کمال ہوا جب ہم نے سب نے مل کے ہاتھ اٹھایا اور یہ کہا کہ ہم نے اعتکاف میں ختم کر کے آپ لوگوں کے نام لے لے کر دعائیں کی، تو وہ تو ان کے آنکھوں سے آنسو جائے۔ اچھا، آپ لوگوں نے نام لیا ہمارا اعتکاف میں بیٹھ کے، تو ان کے جو ہے نا احساسات اس قدر تھے کہ ہمیں ایسا لگا کہ یار یہ تو ہماری اولاد بھی ہمارے لیے نہیں کرتی۔ کیا بات! تو ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا۔ تو بھائی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو کہ اہل بیت اور صحابہ نے اور ہمارے سلف صالحین نے لے کے آگے گئے۔ آج دنیا کی، میں ابراہیم سک سے ڈسکس کرتا ہوں مفتی صاحب سے، آج ہارورڈ یونیورسٹی کا جو اڈلٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جو کہ 90 سال سے اوپر ہو گئی، اس کی ریسرچ ہو رہی ہے، دنیا میں پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، ٹیڈ ٹاکس ہو رہی ہیں، ریسرچ لکھی جا رہی ہیں کہ جی انسان کا جو کنیکشن ہے نا، تو میں جو بار بار ایک بات کہتا ہوں، دا پاور آف ہیومن کنیکشن، اس کا تو متبادل کوئی ہے نہیں۔ اور یہ وہ ایریا ہے جو کہ انٹرٹینمنٹ، اسکرین، اسپورٹس، کوئی چیز یہ ایریا فل نہیں کرے گی۔ یہ ریلیشن شپس کا وہ ایریا ہے جو آپ کو اگر یہ خالی رہ گیا تو جیتے جی مار دے گا، اور یہ انشاءاللہ بھرا رہ گیا، کسی بھی حالات میں انسان پھر ابھر کے سامنے آ سکتا۔ تو مفتی صاحب نے جب یہ ہمارے محترم عبدالمتین بھائی نے یہ بات بتائی تو مجھے اور ابراہیم کو بڑا یہ فیسینیٹ کیا۔ میں ابراہیم سے کیمرہ لیتا ہوں اور میں ابراہیم سے پوچھتا ہوں کہ ابراہیم تمہاری کیا لرننگ ہوئی؟ چلو بھائی ابراہیم بتاؤ، بالکل را ویڈیو بن رہی ہے۔ ہاں بھائی آپ بتاؤ ابراہیم کہ واٹ واز یور لرننگ جب یہ آپ مفتی صاحب کے ساتھ سن رہے تھے اور جب ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، تو اس ہیومن کنیکشن کو تم کیسے دیکھتے ہو؟ بسم اللہ۔ پہلے تو میں متاثر بہت زیادہ اس انیشیٹو سے ہوا کہ ایک ہمیں جو آئیڈیل تصور پیش کیا جاتا ہے مساجد کا، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کمیونٹی کا بہت خیال رکھا جائے گا۔ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہمارے معاشرے میں اس طریقے سے وہ تقاضا پورا نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو جب مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ انیشیٹو انہوں نے خود لیا، اور وہ کمیونٹی کے وہ افراد جو تھے جو کوئی عذر انہیں لاحق تھا، وہ بیمار تھے، ان کو کوئی زیادہ پوچھتا نہیں تھا، یعنی معاشرے میں کوئی زیادہ وہ ویلیو ایڈیشن اس طریقے سے نہیں کرتے تھے، ان کی انہوں نے پرواہ کی، اور جن کو کوئی نہیں پوچھتا تھا ان کو عید کے دن یہ ان کے گھر گئے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جو محتاج ہوتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں، لوگ ان کو بوجھ تصور کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی عام طور پہ اظہار نہیں کرتا کہ کوئی ان سے محبت کرتا ہے، کوئی ان کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو انہوں نے ظاہر کیا ان کے سامنے کہ ہم آپ کے بارے میں نہ صرف سوچتے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں دعا کرتے ہیں، بلکہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس محبت کے اظہار کے نتیجے میں جو ان کی طرف سے جس طریقے سے مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ بیچارے رو رہے تھے، آنسو جاری ہو گئے ان کے۔ کیا بات ہے! تو میں بہت متاثر ہوا اس چیز سے۔ اپیل کیا تمہیں اور پھر مفتی صاحب نے جو بتایا کہ جو ان کے تاثرات تھے، یعنی یہ خوشی تقسیم کر کے وہ اندر سے جتنا خوش ہوئے تھے نا، کنٹینٹمنٹ کا احساس ہوا، فلفلمنٹ کا احساس ہوا، تو اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ واقعی انسانوں کے درمیان خوشی تقسیم کرنا اور کسی کے غم کی سطح کو کم کرنا، جو خوشی کا حصول چاہتا ہے اس کے لیے یہ بڑا ایک اہم مرحلہ ہے۔ اگر وہ خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے تو دوسروں کی زندگی میں خوشی تقسیم۔ ویری گڈ، تھینک یو ابراہیم، بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا، ویڈیو بنانے کا۔ پیچھے ماشاءاللہ محمد احمد بیٹھے ہیں، یہ ہمارے یحییٰ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے مفتی جی بیٹھے ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ یار، اللہ جزاک خیر دے۔ جو اکثر ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ، اور جی کمیونٹی بنے، اور آج کل کلبز بنتے ہیں جی، جین زی اور جین الفا جی۔ ہم دیکھو بھائی، مسجد کی انتظامیہ سے میری درخواست ہے، ائمہ سے درخواست ہے، مسجد کی کمیٹی سے، خدا کے لیے یار، مسجد ایک یقیناً عبادت گاہ ہے، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، ہم جمعہ پڑھتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں۔ مسجد کا ماحول ایسا بنے نا، جیسے ماشاءاللہ مفتی صاحب لوگوں کا میں نے اعتکاف دیکھا، اور مسجد کا زندہ ماحول تھا، تربیت ہو رہی۔ بے خدا آپ لوگوں کے بوڑھے جو تھے، نوجوانوں کی کثرت تھی نا، ہاں 2 بابے تھے، باقی سب دو بابے تھے، 95% ساری جنریشن بیٹھی تھی، نئے نوجوان بیٹھے تھے۔ اور اس کے بعد ان کی، یعنی ان کے ساتھ مسجد کے ماحول میں جو لمیٹیشنز کے ساتھ ان کے ساتھ جو بات چیت ہو سکتی تھی، ڈسکشنز ہو سکتی تھی، ان کے کرام ہو سکتا تھا، ان کے دل لگ سکتا تھا، ایسے چھوٹے بچے آ رہے ہوتے تھے ماشاءاللہ،
الحمدللہ. تو مسجد ایک زبردست پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس، بنا بنایا پلیٹ فارم ہے جو کہ کمیونٹی کا بہترین مرکز بن سکتا ہے، فعال بن سکتا ہے. اور جب مسجد مرکز بنے گا نا اور اس میں ایک بندہ آتا تھا نہیں آئے گا تو ہمیں پکڑنا اس کو کیا کہیں گے ابراہیم اس کو انگریزی میں، یا اس کو ٹریک کرنا آسان رہے گا کہ یار بندہ آتا تھا اب وہ نہیں آ رہا. ایک بندہ آتا تھا وہ دنیا میں نہیں رہا، اس کی فیملی کو پوچھو. ایک بندہ آتا تھا وہ معاشی پریشان ہے یار، وہ کسی صورت. ایک بچہ آتا تھا، نوجوان آتا تھا خدا نخواستہ کسی وہ غلط ہیبٹ میں، اس کو پکڑو. تو مسجد ایک زبردست قسم کا سینٹر پوائنٹ بن سکتا ہے، ایک مرکز بن سکتا ہے انشاءاللہ. مقصود اتنی لمبی تقریر کرنا نہیں تھا مفتی صاحب، یہ تو پورا ہمارا کوئی پوڈ کاسٹ بن گیا جس میں ابراہیم ماشاءاللہ رفتار کے ہمارے شہزادے ہیں ماشاءاللہ. رفتار پہ آپ ان کی ڈاکیومنٹریز دیکھتے رہتے ہیں ابراہیم جعفری کی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ماشاءاللہ ہماری اس مجلس سے خیر برآمد فرمائے. مفتی صاحب آپ کا شکریہ، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. پھر ملیں گے انشاءاللہ.